السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ جو جنرل پرفارم کرتا تھا وہ اوپر آتا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ جملہ ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، اور اب ظاہر ہے اس جملے کے بھی کئی مطلب نکالے جا رہے ہیں، کیونکہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ آج بدھ ہے اور کہا جا رہا تھا کہ بدھ کو ہو جائے گا معاملہ حل، یا پھر شیخ رشید صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی زیادہ سے زیادہ جمعہ 22، آج 20 ہے تو ایک اور دن بیچ میں معاملہ ہے، ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے تناؤ ہے، ٹینشن ہے، سراسیمگی ہے، عجیب و غریب قسم کی بے یقینی کی کیفیت ہے، اور ادھر نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے دوربین لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبض پر بھی ہاتھ ہے، نبض اپنی پر ہاتھ ہے لیکن پلس وہ قوم کی چیک کر رہے ہیں، پاکستان کے حالات کی چیک کر رہے ہیں وہاں بیٹھے، لیکن انہوں نے دوربین لگائی ہوئی ہے، خوب لگائی ہوئی ہے، وہ پورا بیٹھے ہوئے جس طرح چاند نہیں دیکھا جاتا، مکمل یوں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا چل رہا ہے، اب کون سا چند چڑھے گا پاکستان میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے باقی تو بہت سی باتیں کی تھیں، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کل کہ افغانستان کیوں فتح نہیں ہوتا تھا، قبائلی علاقے کیوں فتح نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں انصاف کا نظام تھا اور جرگے کا نظام تھا، اور یہاں پر یہ جو علاقہ تھا جو اس وقت ہندوستان تھا، یہاں پر کیونکہ کوئی نظام ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے یہاں پر آتے تھے فاتحین اور فتح کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ریاست مدینہ کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں پر جو جنرل پرفارم کرتا تھا وہ آتا تھا اوپر۔ اب اس کا مطلب میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ اب اس کے کئی مطلب لیے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم اس کو آج کے سچویشن سے، حالات سے جوڑا جا رہا ہے، اور حالات مطلب کل پرسوں جو ملاقاتیں ہوئیں اس سے پہلے ایک اور ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی، 6 اکتوبر سے معاملہ چل رہا تھا، اور بیچ میں ایک ملاقات ہو جاتی ہے، اور ملاقات کے بعد فواد چوہے صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں قوم کو کہ جو DEISI والے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اب جو قانونی مشاورت ہے، مشاورت کا عمل ہوگا، اور اس کے بعد آئینی طریقے سے DGISI کا تقرر ہوگا، اور وہ اتھارٹی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ اور پھر ایک دن دیا تھا انہوں نے کہ آج کل میں حل ہو جائے گا مسئلہ، لیکن اس کو بھی دن گزر گئے، کافی سارے دن گزر گئے۔ اب تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب اپنے شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو ماہر ہیں، جن کو راولپنڈی کے راستے بہت اچھے آتے ہیں، خبریں یہ ہیں کہ جی وہ راولپنڈی کے چکر لگا رہے ہیں۔ ماضی میں ان کے جوڑی وال ہوا کرتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب، اب چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تو ہے، مگر اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتہ چلا کہ چودھری نثار ساتھ ہیں شہباز شریف کے، تو پھر شہباز شریف ابھی تک جو گیم بنا چکے ہیں وہ بھی بگڑ جائے گی۔ یہ ممکن ہے نہ بگڑے، ممکن ہے مطلب 1 اور 1 11 شہباز شریف صاحب بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھائی معاملات تو اپنے ہی ہیں نا، ہم نہیں ٹھیک کرنے معاملات، ہمارے لیے ٹھیک ہونے ہیں۔ تو بہرحال خبر ہے اب وہ کہاں ملاقاتیں کی ہیں، کس طرح کی ہیں، لیکن میں ماضی میں جاتا ہوں، کل کی پرسوں کی ملاقاتوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن ماضی میں بلکہ یہ بھی ہوا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب جو PDM کا سربراہی اجلاس تھا، اس اجلاس میں بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوئے تھے، جو بریفنگ تھی اس میں بھی وہ نہیں تھے، ظاہر ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تھا، وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا قومی اسمبلی میں، اور بڑے عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب نے ذرا ایک کوشش کی تھی تقریر کرنے کی، اور اس میں مہنگائی، حکومت، یہ وہ باقی انہوں نے کوئی ایک ہوتا ہے نا جو اپوزیشن لیڈر کا ایک خطاب ہوتا ہے جس سے حکومت کو ٹینشن ہو، پریشانی ہو، وہ نہیں وہ کر سکے تھے۔ ٹینشن اور پریشانی تو حکومت کو خیر دے دی تھی پھر وہ خرم دستگیر صاحب نے، وہ جو اپوزیشن نے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک شروع کیا ہوا ہے ڈرامہ، میں ڈرامہ کہہ دوں، میں اس کو اور کیا کہوں، کہ اپنی تقریر کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اور اپنی بات کرنے کے بعد کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے اور کورم ٹوٹ جاتا ہے اور سارے چلے جاتے ہیں اور حکومت منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے منہ تکتی رہے گی حکومت، اپوزیشن کا یہ والا رویہ، اب کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی جمہوری اس کا عمل ہے، لیکن بہرحال اس کو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کر کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں اور پھر خود چلے جائیں۔ تو یا تو خود بیٹھیں نا، پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے خود بھی بیٹھے رہیں تاکہ پھر پتہ چلے کہ کورم ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ نے وہ حکومت کی بات نہیں سننی ہوتی، لہٰذا وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور کورم ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اجلاس نہیں ہوتا۔ تو کل بھی یہی ہوا تھا، بلکہ یہ تو اب حکومت کے لیے تو شرمندگی کا باعث بن رہا ہے کہ حکومت سے کورم پورا ہی نہیں ہو رہا، اجلاس بلا لیتی ہے، کورم پورا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی 8 دن کورم پورا نہیں کر پائی تھی، جس میں وہ بل پیش کرنا تھا، انہوں نے تحریک لے کرنی تھی اس کے لیے، جو جوائنٹ سیشن اس کے الیکشن اصلاحات کے لیے۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا شہباز شریف صاحب کی،
تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جایا کرتے تھے اس میں اپنے راولپنڈی کے چکر لگایا کرتے تھے، ماضی پرانے وہ راستوں کے واقف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تب بھی جایا کرتے تھے، تب ان کے ساتھ چودھری نثار جاتے تھے، جنرل کیانی صاحب کا زمانہ تھا، اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وزیر جو ہوتے تھے وہ ان پر کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ جی راتوں کو برقعے پہن کے وہ جاتے ہیں ملاقات۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے نہیں میں برقعے پہن کے نہیں جاتا، تو اب بھی وہ برقعے پہن کے نہیں گئے تو ظاہر ہے پتہ چل گیا کہ وہ گئے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون ان کی جو مفاہمتی پالیسی پر جو مسلم لیگ نون آئی تھی تو اس کو شہباز شریف صاحب آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس ساری صورتحال میں یہ تو موقع ہے، اس موقع میں تو پھر ادھر چکر لگانے چاہیے کہ ہاں جی بھائی جان سب ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم ہیں بھائی صاحب کو منا لیا ہے، ہم بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی شہباز شریف صاحب بھائی صاحب کو بعد میں منا لیں، بے شک بھائی صاحب ابھی نہ مانے ہوں وہ الگ معاملہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ ابھی مانتی ہے نہیں مانتی، بلکہ وہ میں سن رہا تھا انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے کل، جو جے یو آئی کے حیدری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں، مریم نواز اور شہباز شریف کے اندر کیا اس کے درمیان کیا اور بہت زیادہ اختلافات ہیں مسلم لیگ نون میں۔ تو وہ انہوں نے اختلافات کی بات انہوں نے بھی کہہ دی ہے اتحادی ہونے کے باوجود۔ تو یہ بہرحال کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم سب ٹھیک ہے، اوکے ہے، ہم سب ایک صفحے پہ ہیں ہم مسلم لیگ نون میں، بے شک ایک صفحہ ہو نہ ہو، بے شک اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی موقف اور ہو، لیکن شہباز شریف صاحب یہاں معاملات ٹھیک کر کے پھر کہیں گے بھائی جان میں نے معاملات ٹھیک کر لیے، اب آپ نے وہ جو ڈھینگو ڈیری نہ کرنو سندھی میں کہتے ہیں، یعنی وہ جو بنی ہوتی ہے نا کہ اس کو آپ نے پاؤں نہیں مارنا کہ وہ سارا کا سارا میں نے جو بنایا ہوا ہے ایک ایک رکھ کے ایک ایک پتھر رکھ کے پورا ایک بنایا ہوا ہے تو وہ آپ نہ گرا دیجیے گا میرا۔ تو وہ پٹھو گور گرم بھی کھیلتے ہوتے نا بچے جو بنا کے کرتے ہوتے تو اس کو بھی تو وہ آپ نہ میرے گرا دیجیے گا، باقی میں ٹھیک کر رہا ہوں، پہلے بھی آپ نے گرایا تھا۔ تو بہرحال وہ اب معاملہ کیونکہ ساری صورتحال ہے ابھی تک بنی ہوئی اس نوٹیفیکیشن پر، جس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے وہ جو اشارے کنائیوں میں باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل تو میرٹ پر اوپر آتے ہیں، مطلب میرٹ پر تو ٹھیک ہے جنرل اوپر آتے ہیں، جنرل جو بنتا ہے جو جنرل بنتا ہے میرٹ پر ہی آتا ہے، جو لڑکا نوجوان جو کرتا ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے جب ایف ایس سی کرنے کے بعد، اس کے بعد جب وہ ترقی کرتا جب جنرل تک پہنچ جاتا ہے تو ظاہر وہ میرٹ پر ہی آتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ معاملہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی تک پیغام رسانی کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیغام رسانی ہے، اور ادھر عمران خان صاحب کی حکومت میں اب وزراء جو ہے نا وہ ہر طرف خاموشی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں سن رہا تھا کل کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آج کے دن کیونکہ 12 ربیع الاول تھا تو آج کے دن سیاسی سوال کر کے قوم کا سکون برباد مت کریں، قوم سکون لے رہی ہے، قوم ایزی ہے۔ تو میں بات تو ٹھیک ہے، ایک بھائی مقدس دن تھا، وہ اتنا بڑا دن ہے، اس میں سیاست وغیرہ سے بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے آپ اس میں اچھی اچھی باتیں ہوں، جس طرح عمران خان صاحب نے کل اچھی اچھی باتیں کیں، لیکن اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ پھر پاناما میں بھی آ گئے وہ خان صاحب نے تقریر جتنی بھی کی اس میں پھر انہوں نے موقع جان کر جیسے ان کے وہ بنا ربط بنا اور ربط کے ساتھ ساتھ وہ جو سیکوینس بنا تو انہوں نے پھر انصاف کی بات کی، انصاف کی، لندن کا انصاف، پھر ادھر کا انصاف، پھر ریاست مدینہ کا انصاف، اور پھر لندن میں اگر وہ پاناما لیکس میں جس طرح انہوں نے پیش کیا تھا کیلیبری فونٹ، اور پھر جس طرح پاناما لیکس وہ جو قطری خط پیش کیا تھا لندن میں کرتے تو گرفتار ہو جاتے۔ تو سیاست پہ بات تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جنرلوں کی میرٹ پر ترقی کی بات بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے قریشی صاحب جو ہیں، قریشی صاحب تو اتنے کچے نہیں ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب چپ بیٹھے نا، میں نے کل بھی گزارش کی تھی، میاں صاحب چپ بیٹھ کر وہاں سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ پچھلے دنوں ان کو جب پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جس دن عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا تھا پارلیمانی پارٹی کا، تو تب ان کو صحافیوں نے چھیڑ لیا تھا کہ شاہ جی تسی کہندے نال ہو، وزیر اعظم دے نال، تو چپ کر کے آگے چلے گئے، تو پھر پیچھے مڑ کے کہ مجھے پتہ ہے آپ شرارت کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر میں کہتا ہوں میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں تو میں آرمی چیف، اس کا مطلب ہے کہ میں آرمی چیف صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، اگر میں آرمی چیف صاحب کے ساتھ کہوں تو مطلب میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو مجھے تو آپ دونوں طرف سے وہ کروا رہے، اور شاہ صاحب تو بیٹھے ہوئے پورا ظاہر ہے پرائم منسٹر ہیں، اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے اور شاہ صاحب پورا گروپ بنا لیں گے، پھر کہیں گے کہ جناب میں وزیر اعظم ہوں، اور شاہ صاحب کو تو بہت پرانی خواہش ہے کہ وزیر اعظم بننے کی، تو شاہ صاحب اس معاملے پہ کیوں سیاست پہ بات کریں گے؟ کیوں قوم کا سکون برباد نہیں ہوگا؟ وہ کسی اور کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتے، یا کسی اور کی طرف یہ میسج نہیں بھیجنا چاہ رہے کہ جی نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اپنے سیاسی لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، میں تو خان کے ساتھ ہوں، وہ نہیں کہنا چاہ رہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا اب رہی بات
بلکہ کامران خان صاحب کو کیسے بھول جائیں ہم. کامران خان صاحب جن کا دماغ معاف ہوا تھا، اب وہ مشورے دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. ان کے ٹویٹ پڑھ لیں کل پرسوں کے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آپ جو آپ کو کہا گیا ہے نام وہ نوٹیفائی کر لیں، نوٹیفیکیشن نکال لیں، اور پھر سارے اس معاملے میں ملک کی معیشت ٹھیک کریں، چاہے شہباز شریف صاحب کو ہاتھ ہی کیوں نہ ملانا پڑے شہباز شریف سے. یعنی میثاق کے معیشت کی طرف آپ آئیں جو شہباز شریف صاحب نے شروع میں آپ کو پیشکش کی تھی. تو یہ ساری چیزیں، لیکن سارے معاملے میں جو بندہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے نا وہ ہے نواز شریف. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر جو لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش، کوئی بات نہیں کرتے اس معاملے پر. سوال کرو بات پلٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ان کو وہاں سے پاکستان نظر آ رہا ہے، وہاں سے ان کو اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالہ تک ان کی نظر جا رہی ہے، اور وہ جی ایچ کیو کے اندر تک ان یوں آنکھیں یوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے. اور وہ سارا آبزرو کر رہے ہیں، سارا دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سا مناسب وقت ہوگا جب پھر میں بولوں. ابھی وہ نہیں بول رہے، اور ظاہر ہے نہ بولنے کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ظاہر ہے بہت پرانے سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی، بلکہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر خبردار ایسا کیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. راحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا میرا خیال ہے، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. تو اگلے دن آصف زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی تھی. لنچ پہ بلایا ہوا تھا، ڈنر پہ بلایا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کو، اور وہ کینسل کر دیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ جی آپ ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لہٰذا میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. تو نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے پھر وہ حالات اور یہ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ حالات وہ جو ان کے برے دن چل رہے تھے وہ اچھے دن کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، تو پھر اپنی زبان کھول کے کیوں اپنے معاملات خراب کریں. یعنی کوئی ڈیل ہے نہیں ہے، ہونے جا رہی نہیں ہونے جا رہی، شہباز شریف جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. لیکن اگر وہ بولیں گے تو پھر جس طرح عمران خان صاحب بولتے ہیں، عمران خان صاحب ہو سکتا ہے ایسے ہی بول گئے ہوں کہ وہ ریاست مدینہ میں جو میرٹ کا نظام تھا اس پر بات کر رہے ہوں. جیسے پچھلی تقریر انہوں نے کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی وہ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو تو کہہ دیا تھا کہ جی آپ جائیں میں اور جنرل لگاؤں گا. حالانکہ وہ بہت تاریخ کے سب سے بڑے تاریخ کے بہت بڑے جنرل تھے، ان جیسے کم جنرل آئے تو ان کو انہوں نے ہٹا دیا تھا، کہا تھا. تو اس کو بھی یہی لیا گیا تھا کہ جی انہوں نے آرمی چیف صاحب کو پیغام دیا ہے. مگر آج کی جو وہ انہوں نے بات کی، کل جو بات کی، وہ اس کو بھی یہی لیا جا رہا ہے. تو نواز شریف صاحب بھی اسی وجہ سے خاموش ہیں، ڈر نہیں رہے، محتاط ہیں کہ یار اگر میں کوئی بات کروں اس بات کا کوئی ادھر ادھر مطلب نہ لیا جائے. اور مریم نواز صاحبہ کو بھی انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ ایک ہی نام لینا ہے، نام صرف ایک، اور کوئی نام نہیں لینا. سنگل آؤٹ کرنا ہے ادھر ملٹری میں سے، اور عمران خان، پھر عمران خان صاحب کی باقی ٹیم، باقی لوگ، ان کو سنگل آؤٹ کر کے ان پر وار کرنے، باقی کسی کا نام نہیں لینا. تو بہت اہم کردار ہوگا نواز شریف صاحب کا جب وہ بولیں گے، جب وہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.